لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. عزیزان گرامی، محرم فرش عزا، عزاداری، گریہ وزاری، جلوس، ہماری، یہ سب ایک مقصد کے لیے، اور اس مقصد پہ توجہ ہونا بہت ضروری ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کربلا میں حسین ابن علی نے ایک صدا بلند کی تھی: حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے گا. امام حسین نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہے کوئی جو مجھ سے مدد لے گا، ہے کوئی جو میرا ناصر و یاور و مددگار بنے گا. امام حسین نے یہ صدا جب بلند کی تھی تو اس وقت کوئی بھی ساتھی امام کا موجود نہیں تھا، سارے ساتھی شہید ہو گئے تھے، صرف دشمن تھے اور سید سجاد بیمار تھے. تو امام حسین کس کو کہہ رہے تھے؟ آپ تصور کریں کہ امام حسین یہاں موجود ہیں، سامنے سارے دشمن ہیں اور پیچھے صرف بیٹا ہے جو بیمار ہے. تو امام کس سے کہہ رہے تھے؟ دشمنوں سے کہہ رہے تھے کہ ہے کوئی مدد کرنے والا؟ کس سے کہہ رہے تھے؟ عزیزان گرامی، امام حسین تا قیامت آنے والے انسانوں سے کہہ رہے تھے کہ ہمیشہ حسینیت باقی رہے گی، ہمیشہ یزیدیت باقی رہے گی، اور ہمیشہ حسینیت کو ناصر و یاور و مددگار کی ضرورت پڑے گی تاکہ یزیدیت کا مقابلہ کر سکے. تو وہ امام حسین نے کس کے لیے صدا بلند کی تھی؟ میرے اور آپ کے لیے، تاکہ میں یہ نہ کہہ سکوں کہ میں امام حسین کا ساتھی کیسے بن سکتا ہوں. امام حسین نے کہا تا قیامت ہر کوئی جو حسینی جذبہ رکھتا ہے وہ میرا ساتھی و یاور و مددگار بن سکتا ہے. بس پہلی چیز، یہ فرش عزا اس لیے ہے تاکہ میرے اندر حسینی جذبہ ایجاد ہو. کون سا جذبہ؟ وہی جذبہ جو شہدائے کربلا کے اندر موجود تھا، وہی جذبہ جو شہدائے کربلا کے اندر موجود تھا. یہ فرش عزا اس لیے ہے، صرف جنت پہنچانے کے لیے نہیں ہے، جنت سے بالاتر حسین ابن علی تک پہنچانے کے لیے. امام حسین نے صدا بلند کی: حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میرا مددگار؟ کوئی نہیں آیا. کیوں نہیں آئے؟ کیوں نہیں آئے؟
امام حسین نے صدا بلند کی حل من ناصر ینصرنا تو کوئی نہیں آیا. یہ فرش عزا، یہ مجلس، یہ مرثیہ کا مقصد یہ ہے کہ جب آخری حسین جو وقت کا امام ہے وہ آواز دے حل من ناصر ینصرنا، تو اتنے ناصر و یاور کی تربیت ہو چکی ہو کہ جب امام کہیں حل من ناصر ینصرنا تو ہر گلی محلے سے لبیک کی آواز سنائی دے. عزیزان گرامی، جو لوگ امام حسین کا ساتھ نہیں دے پائے صرف ان میں دشمن نہیں تھے. کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ امام حسین کے صرف دو گروہ تھے، ایک ساتھی تھے ایک دشمن تھے. نہیں، ایسا نہیں ہے. بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے خط لکھ کے امام حسین کو بلایا، لیکن جب جان دینے کی بات آئی تو ساتھ دینے سے پیچھے ہٹ گئے. خط لکھ رہے ہیں، بلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مولا آ جائیے، لیکن جب مولا نے مسلم کو بھیجا 17,000 نے بیعت کی. جب تک لگا کہ مسلم کے ذریعے سے مجھے حکومت ملے گی، دنیا ملے گی، تو 17,000 موجود تھے. جب پتا چلا کہ مسلم کا ساتھ دینے سے جان جائے گی تو مسلم مسجد سے نکلتے ہیں تو 10 ساتھ میں تھے، دروازے تک پہنچتے ہیں تو 8 ہوتے ہیں. جب وہ گلی تک پہنچتے ہیں، کوچے تک پہنچتے ہیں تو کوئی بھی مسلم کے ساتھ نہیں ہوتا. کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم جان دے دیں گے، لیکن جب موقع آیا تو ہمت ٹوٹ گئی. عزیزان گرامی، میرے جوانوں، سوال اصلی یہ ہے کہ اگر حسین ابن علی آج مجھے بلائیں، کہیں کہ آؤ میرے ساتھی و یاور و ناصر و مددگار بنو، تو میرے نفس اتنی تیار ہے، اتنی پاکیزہ ہے کہ میں حسین کا ساتھ آج دے سکوں. جب میں کہتا ہوں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کہ کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں اور اپنی جان دیتا، کیا میں آج وقت کے امام کے لیے جان دینے کو تیار ہوں یا نہیں؟ عزیزان کربلا کیا ہے؟ کربلا ایک جگہ ہے جہاں پر حسین نے 72 ایسوں کو جمع کیا جن کا سوال یہ نہیں تھا کہ مولا حسین مجھے یہ چاہیے، ان کا سوال یہ تھا مولا حسین آپ کو کیا چاہیے. کربلا کوئی نہیں پہنچا جو امام حسین سے کچھ لینا چاہتا ہو، کربلا وہ پہنچے جو حسین پر قربان ہونا چاہتا. میں نے امام حسین سے کیسی محبت کی ہے، خون بہانے والی یا صرف دنیا اور جنت تک محدود محبت؟ عزیزان گرامی، پس کربلا دو ہے، ایک وہ جو پہنچے اور ایک وہ جو نہیں پہنچے. کون پہنچا؟ وہ پہنچا جو حسین پر خود کو قربان کرنے تیار تھا. کربلا سودے بازوں کی جگہ نہیں ہے، عاشقوں کی جگہ. یہ دو گے تو یہ ملے گا، یہ جگہ نہیں ہے. کربلا میں ہر شخص تلوار گردن پہ لے کے کھڑا تھا، مولا حکم دیجئے میں اپنی جان دے دوں. یہ جذبہ میں نے پیدا کیا وقت کے امام کے لیے. فرش عزا کا مقصد کیا تھا؟ میرے اندر وہی جذبہ پیدا ہو جو شہدائے کربلا میں تھا. شب عاشور میں، جو میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں وہ سنیے غور سے، شب عاشور میں مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی. کیوں تیار کر رہی تھی؟ ہر ماں اپنے بچے کو کیا کہہ رہی تھی؟ بیٹا کل جب وقت کے امام کو ضرورت پڑے تو تو مجھے رسوا نہیں کرنا، تو اپنی جان دے دینا وقت کے امام کے اوپر.
وہ ماں یہ دعا نہیں کر رہی تھی کہ مولا کے صدقے میں میرا بیٹا بچ جائے، وہ ماں یہ دعا کر رہی تھی کہ مولا کے مقصد پر میرا بیٹا قربان ہو جائے۔ کربلا کے ایک شہید ہے 12 سال کے، وہ تیار ہو کے آئے لڑنے کے لیے، عبداللہ نام تھا ان کا۔ امام حسین نے کہا بیٹا تیرے باپ کا غم تیری ماں کے لیے کافی ہے، تو چلا جا، تو اپنی ماں کا سہارا بن، چلا جا واپس۔ کیا کہتا وہ لڑکا؟ وہ کہتا ہے میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے تیار کر کے بھیجا ہے کہ جا تو حسین پر قربان ہو جا۔ کربلا ایسی ماؤں نے بنایا، وہ ماں جس کے بیٹے کا سر آتا ہے، وہاب کلبی کی ماں سر کو اٹھاتی ہے، پلٹا دیتی ہے، کہتی ہے خدا کی راہ میں جو دیتے ہیں دوبارہ نہیں لیتے۔ کربلا میں عزیزان گرامی جو شاعر اور شاعری اور جو نوحے پڑھتے ہیں وہ اپنے جذبات لکھتے ہیں، لیکن کربلا میں ایک ماں نہیں ہے جس نے اپنے بیٹے کے لیے کوئی بھی دنیا والی تمنا کی ہو، ایک بھی ماں نہیں ہے کربلا میں۔ کربلا کی ماں کون ہے؟ کربلا کی ماں وہ ہے جو رو رہی ہے کہ کاش میرا بچہ دین کے کام آ جائے، وہ ہے کربلا کی ماں۔ عزیزان آج شیعہ قوم پوری دنیا شیعہ قوم پر اپنی نظر جمائے رکھی ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ وہ امریکہ ہے، ٹرمپ ہے اور سپر پاور ہے، ان سے نہیں ڈرتے یہ لوگ، کیا ہیں ان کے پاس؟ تو امام خمینی نے کیا کہا؟ ما حرچ داریم السید الشہداء داریم، ہمارے پاس سب کچھ کربلا سے اور امام حسین سے۔ ہماری طاقت کس میں ہے؟ کربلا میں، کربلائی جذبے میں ہے۔ عزیزان گرامی پس توجہ کیجئے، اگر ہم امام حسین کو جنت کے لیے چاہتے ہیں تو ہم نے جنت کو فوقیت دی ہے امام حسین کو۔ توجہ کیجئے گا، خصوصاً جوان کہ امام حسین نے 2 انگلیوں کے درمیان لوگوں کو جنت دکھا دی، جتنے صحابی تھے سب کو جنت دکھا دی امام حسین۔ دکھانے کے بعد امام حسین نے کہا کہ میں نے بیعت اٹھا لی، چلے جاؤ۔ سنیے، جنت دیکھ چکے ہیں، جنت میں مقام دیکھ چکے ہیں، دیکھا یا نہیں؟ دیکھ لیا نا؟ اس کے بعد امام بول رہے ہیں چلے جاؤ، کوئی گیا؟ نہیں گیا۔ کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ وہ جنت کے لیے نہیں آئے تھے، حسین ابن علی کے لیے آئے تھے۔ کوئی نہیں گیا، کوئی نہیں گیا۔ اب شب عاشور کی رات میں نافع بن ہلال کا امام ہاتھ پکڑتے ہیں، 2 پہاڑ کے درمیان لے جاتے ہیں، کہتے ہیں نافع رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، تو میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ رہا، تجھے شرم بھی نہیں آ رہی، تو چلا جا یہاں سے۔ اب توجہ کریں، امام حسین ہاتھ پکڑ کے بول رہے ہیں چلا جا، اس سے بڑا بہانہ کیا ملے گا؟ جنت مل گئی، مقام مل گیا، وعدہ کر دیا، بیعت اٹھا لی، نافع نہیں گئے۔ نافع نے کیا کہا؟ حسینیت کو سمجھیں۔ نافع نے کیا کہا؟ کہا مولا اگر جنت مل بھی جائے اور روز قیامت نبی کا سامنا ہو اور نبی یہ سوال کرے کہ میرا نواسا مارا جا رہا تھا پیاسا، تو چھوڑ کے چلا گیا، تو نبی کو کیسے چہرہ دکھاؤں گا؟ کیسے چہرہ دکھاؤں گا نبی؟ عزیزانی گرامی، اگر آج ہمیں جنت مل بھی جائے اور وقت کا امام مجھ سے سوال کرے کہ میں تو زندہ تھا، تم میرے دین کے لیے میری راہ میں کتنا کام کرا تم نے، ایک بار دن میں مجھے یاد کیا تم نے زندہ امام ہوں میں؟ ہماری زندگی میں کہاں ہے امام زمانہ، کہاں ہے امام مہدی؟
ہم کیا مانتے ہیں؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے امام زندہ ہیں، حی ہیں۔ صرف یہ نہیں مانتے، یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں کہ ہر ہفتے نام اعمال ہمارے وقت کے امام کے ہاتھوں میں جاتے ہیں اور وہ نام اعمال دیکھ کے روتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیا ہماری زندگی ایسی ہے کہ وقت کے امام کے سامنے کھڑے ہو کے ہم کہہ سکیں مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہو؟ پس حسینیت یعنی خود کو نکھارنے کا نام ہے۔ ایسا بنا لو کہ حسینی بن جاؤ اور حسین اور امام تم سے راضی ہو جائے۔ عزیزان، کربلا یہ کربلا جذبہ دیتی ہے حسینیت کا، شہادت کا، حق کی راہ پہ قربان ہو جانے کا۔ دیکھیں کربلا کے اندر ہر صحابی دوسرے صحابی سے کس بات پہ بحث کر رہا ہے جانتے ہیں؟ اس بات پہ بحث ہو رہی ہے کہ کل جان دینے کی باری آئے گی تو سب سے پہلے میں جان دوں گا۔ کچھ ملے گا تو وہ کہتے تھے تم پہلے چلے جاؤ، تم پہلے لے لو۔ کچھ دینا تھا تو کہتے تھے ہم پہلے دیں گے۔ یہ کربلا ہے۔ ہماری جلوسوں میں کیا ہوتا ہے؟ ہر انجمن چاہتی ہے میں پہلے آ جاؤں۔ ایثار کہاں گیا؟ قربانی کہاں گئی؟ جذبہ کربلا کہاں گیا؟ شہادت کا جذبہ کہاں گیا؟ عزیزان گرامی، آپ لوگوں کے اندر محبت امام حسین ہے اس لیے بیٹھے ہیں، گرمی ہے، دھوپ ہے، اتنا دور سے سفر کر کے آئے ہیں، آپ کے اندر عشق امام حسین ہے، لیکن یہ عشق کو معرفت میں کیسے تبدیل کریں، معرفت کو اطاعت میں کیسے تبدیل کریں، کیسے یہ عاشق ایسا بن جائے کہ وقت کے امام کے کام آ سکے۔ عزیزان گرامی، اگر ہماری زندگی گزر جائے اور کوئی کام ایسا نہ کر سکیں جس سے وقت کا امام خوش ہو تو یہ زندگی جی کے کیا فائدہ؟ میرا امام زندہ ہے، غیبت میں زندہ ہے۔ میں بات کرتا ہوں اپنے امام سے۔ حدیث کیا ہے؟ الامام والد الشفیق، ایک امام ایک باپ کی طرح ہوتا ہے جو مہربان باپ ہے، ایک دوست کی طرح ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ امام حسین سے محبت کرتے ہیں نا، اس لیے دھوپ میں بیٹھے، اتنا دور سے آئے ہیں، محبت کرتے ہیں امام حسین سے، لیکن حسین آپ سے اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ لیکن حسین کیا چاہتے ہیں؟ حسین چاہتے ہیں کہ تم روز قیامت جنت میں سب سے بڑے درجے تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ ہم لوگ دعا کیا مانتے ہیں؟ اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد۔ خدایا مجھے ایسی زندگی دے جو تو نے محمد و آل محمد کو دی ہے، تو مجھے ایسی موت دے جو تو نے محمد و آل محمد کو دی ہے۔ واقعاً ہم چاہتے ہیں حسین کی طرح شہید ہونا، علی کی طرح موت ملے نا۔ کبھی تمنا کی ہے؟ کبھی تمنا کی ہے ہماری ماں بہنوں نے کہ میرا شوہر اللہ کی راہ میں حسین کی طرح شہید ہو جائے، میرا بیٹا علی اکبر کی طرح شہید ہو جائے؟ یہ جذبہ آیا ہمارے اندر؟ کربلا یہ جذبہ پیدا کرنے کا کہ حق و باطل کی جنگ ہو تو ہر ماں کہتی نظر آئے کہ میرا بیٹا پہلے شہید ہوگا خدا کی راہ میں۔ یہ کربلا جذبہ دیتا ہے۔ جو نہیں ساتھ دے سکے وہ کون تھے؟ وہ یہی تھے کہ محبت کا دعویٰ کرتے تھے لیکن جب خون دینے کی باری آئی تو بھاگ گئے۔ عزیزان گرامی توجہ کیجیے، امام حسین علیہ السلام
مدینہ سے نکلے مکہ پہنچے. مکہ میں حج کو عمرے میں تبدیل کر لیا اور پھر آگے گئے. ایک جگہ پہنچے امام حسین علیہ السلام، تاریخ نے اس جگہ کا نام رکھا ہے زبالہ. جب امام وہاں پہنچتے ہیں تو آپ تصور کریں کہ جیسے آپ بیٹھے ہیں ایسے لوگ امام کے سامنے بیٹھے تھے. یہاں امام کو پتا چلا کہ مسلم شہید ہوئے. کیا پتا چلا؟ مسلم شہید ہوئے. یعنی کوفہ کے حالات بدل گئے. امام کے ساتھ وہاں پر 300 ساتھی تھے. کتنے ساتھی تھے؟ 300. امام نے سب کو جمع کیا اور سب کو جمع کرنے کے بعد امام نے کہا، توجہ کیجیے، امام کہتے من کان فینا باذلا مہجتہ وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا. عجیب. امام حسین کہتے ہیں، توجہ، شام کا وقت ہے، اس میں امام پہلے کہتے ہیں میں نے اپنی بیعت اٹھا لی، جسے جانا ہے وہ چلا جائے. آپ ایسے سنیں جیسے کہ امام حسین آپ کو کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ بول رہے ہیں میں نے بیعت اٹھا لی، جسے جانا ہے مجھے چھوڑ کے چلے جائے. پھر امام کہتے ہیں میرے ساتھ وہ چلے من کان فینا، جو قربان کرنے تیار ہے. کس چیز کو بذل کرنے تیار ہے؟ کس چیز کو؟ مہجت کو. مہجتہ. زیارت عاشورہ میں بھی پڑھتے مہجت آخر میں. مہجت کسے کہتے ہیں؟ مولا حسین آپ کے ساتھ چلنا ہے، آپ کے ساتھی بننا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ مولا کہتے ہیں ایسے تیار ہو جاؤ کہ تم اپنی مہجت کو مجھ پر قربان کرنے تیار ہو. مہجت یعنی کیا؟ یعنی کسی جانور کو جب آپ ذبح کرتے ہو تو جانور جب ذبح ہو جاتا ہے تو اس کا خون نکلتا ہے، خون نکلتا ہے، جانور مر جاتا ہے نا. جب جانور مر گیا 3 یا 4 دن کے بعد بھی اس کا سینہ اگر کاٹو اور اس کا دل اگر نکالو تو 4 دن کے بعد بھی اس کے دل میں کچھ قطرے خون کے باقی رہتے ہیں. اسے کہتے ہیں مہجت. حسین کہہ رہے ہیں میرے ساتھ کل وہ چلے گا جو اپنی موت کے بعد بھی جو جگر اور دل کے اندر خون ہے وہ خون بھی میری راہ پہ قربان کرنے تیار ہو. پھر امام نے کہا کہ میں صبح نماز کے بعد چلوں گا، حرکت کروں گا. یہ 300 لوگوں میں سے 50 لوگ امام کے ساتھ چلے، 250 سوتے ہیں. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے محبت کا دعویٰ کیا. یہ لوگ وہ ہیں صرف محبت کا دعویٰ نہیں کیا، امام کے ساتھ چلے. صرف چلے نہیں، مکہ میں حج کو چھوڑ دیا کیونکہ جانتے تھے حج سے افضل حسین ہے. حج کو چھوڑ دیا، حسین کے ساتھ چلے. لیکن جب پتا چلا جان دینے کی باری آئی تب میدان سے خارج ہو. عزیزان، وہ دین جس میں نماز، روزہ، حج سب کچھ ہے لیکن ظالم سے مقابلہ نہیں ہے، ظالم سے خوف ہے، مظلوم کی حمایت نہیں ہے. وہ دین کبھی خطرے میں نہیں ڈالتا، کیونکہ وہ دین خطرے میں نہیں ڈالتا. لوگوں کو وہ دین پسند. لوگوں نے مولا علی کو چھوڑ دیا، نماز نہیں چھوڑی، حج نہیں چھوڑا. کیوں؟ کیونکہ جنت کی طلب ختم نہیں ہوئی تھی، حق پہ قربانی دینے کا جذبہ ختم ہوا. کیوں ساتھ نہیں دیا امام حسین کا؟ اس لیے کیونکہ لوگ حق کی راہ میں قربانی نہیں دینا چاہتے، اور جب تک حق کی راہ میں قربانی دینے کا جذبہ نہیں ہوگا تب تک حسینی نہیں بن سکتے. ایک اور مثال دوں، توجہ کیجئے. روز عاشور کس مقام و منزلت کا نام ہے؟ روز عاشور میں امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں،
امام حسین نماز پڑھ رہے، سعید پیچھے کھڑے ہیں، سعید بوڑھے تھے، جوان نہیں تھے، سعید بوڑھے تھے، سعید سے کھڑا نہیں رہا جا رہا، اپنی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کے سعید نماز میں کھڑے، تیر پہ تیر سینوں پہ لے رہے ہیں، حسین تک پہنچنے نہیں دے رہے، بوڑھے تھے، طاقت نہیں تھی، آخری قطرہ خون کا کھڑے رہے، جیسے ہی حسین ابن علی نے کہا اللہ اکبر، سعید زمین پہ گر گئے۔ جب سعید زمین پہ گرے تو امام حسین آئے اور امام حسین نے سعید کو اپنے آغوش میں رکھا، سعید نے آنکھیں کھولی، مولا حسین کو دیکھا، کتنی حسین موت ہے، موت شہادت کی ہو اور امام کے آغوش۔ سعید نے امام کو دیکھ کے یہ نہیں پوچھا مولا جنت ملے گی، میرے بیٹوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، یہ نہیں پوچھا سعید۔ کربلا والے سعید کیا پوچھتے ہیں؟ سعید پوچھتے ہیں الرضیت یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ کیا آپ مجھ سے راضی ہو؟ کب پوچھ رہے سعید؟ اپنے جگر کا آخری قطرہ خون کا دینے کے بعد پوچھ رہے ہیں کہ مولا کیا آپ راضی ہو؟ یہ کربلا ہے، یہ فرش ازا ہے، یہ جذبہ ایجاد کرنے کا نام عزاداری ہے کہ مولا اگر آواز دیں تو آخری قطرہ خون کے ساتھ امام کی راہ میں کھڑا رہوں گا، شہید ہو جاؤں گا لیکن پیچھے قدم نہیں ہٹاؤں گا، یہ جذبہ عزاداری ہے۔ فرش ازا کا کام اس جذبے کو ایجاد کرنا تھا، ہمیں کربلائی بنانا تھا، عاشورائی بنانا تھا۔ عزیزان کرام، آج دنیا میں، آج ایران میں، لبنان میں، یمن میں، غازہ میں ایسی مائیں موجود ہیں جو اپنے بچوں کو حق کی راہ میں قربان ہونے کے لیے پیش کرتی ہیں، لمحہ برابر بھی وہ شکن ان کے چہرے پہ نہیں آتی۔ آج ایران کو عزت کیوں مل رہی ہے، لبنان کو عزت کیوں مل رہی ہے؟ اس لیے نہیں کیونکہ انہوں نے نعرے لگائے امام حسین کے، نہیں، اس لیے مل رہی ہے کیونکہ راہ حسین پہ چلنے کو تیار ہیں وہ لوگ۔ مثالیں دوں کچھ آپ کے سامنے، لبنان میں ایک ماں ہے جس کی کار پہ بم گرتے ہیں، 3 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں شہید ہو جاتی۔ تصور کریں، کسی ماں کی صرف 3 بیٹیاں ہوں چھوٹی چھوٹی، کتنی محبت کرتی ہوگی ماں؟ ایک ساتھ تینوں بیٹیاں شہید ہو گئیں۔ اس کا ویڈیو ہے، اس عورت سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کیسا محسوس کر رہی ہے؟ کیا کہتی ہے جانتے؟ چہرے پہ مسکراہٹ، شکن نہیں ہے چہرے پہ، ویڈیو دیکھیے گا، مسکرا کے کہتی خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گھر پہ شہادت کے دروازوں کو کھول دیا۔ یہ جذبہ کربلا والوں سے ہم نے لیا۔ یہ کربلا ہے۔ آج کی خاتون ہے، وہ کہہ رہی ہے بم پھٹا پیجر سے شوہر کی دونوں آنکھیں چلی گئی، ہاتھ زخمی، چہرہ زخمی، بیوی آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑی ہے، پوچھا کیسا محسوس کر رہی ہو؟ کہتی ہے سکون محسوس کر رہی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ سکون محسوس کر رہی ہے۔ پھر کہتی ہے کاش میں مر جاؤں، میرا شوہر مر جائے، بے ابی انت و امی و ولدی، ہم سب مر جائیں، میرا شوہر، میرے بچے، میرے ماں باپ سب مر جائیں، لیکن سید حسن نصر اللہ بچ جائے۔ اس سے پوچھتی ہے رپورٹر کہ جذبہ کہاں سے آیا تمہارے پاس، شوہر اس حالت میں ہے اور تمہارے اندر یہ جذبہ ہے؟ کہتی ہے میں نے حضرت زینب سے یہ جذبہ سیکھا کہ سخت ترین حالات میں ہاتھ بندھے ہیں رسن سے، اور بی بی کیا کہتی ہے مرائی تو اللہ جمیلہ، میں نے خدا کے
حسن و جمال کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا. کہتی ہے میں زینب کی ماننے والی ہوں, نہیں ڈروں گی, شہادتیں دوں گی. عزیزان گرامی, میری بہنوں, آپ کو دنیا نے بتایا کہ آپ کمزور ہو, زینب کبریٰ نے بتایا کہ آپ کمزور نہیں ہو. حق کی راہ میں جب زینبی خاتون کھڑی ہو جاتی ہے تو بڑے بڑے یزید کے محل کو ہلا دیتی ہے. ہماری بہنیں کمزور نہیں ہوتی, میدان حق میں کھڑی ہوتی ہیں. آج ایران میں, لبنان میں کیسی مائیں ہیں. 4 بیٹے شہید ہو گئے. پہلے بیٹے کا فوٹو دیا, امام خمینی نے لے کے چوما رکھ دیا, دوسرے بیٹے کا چوما رکھ دیا, تیسرے بیٹے کا چوما رکھ دیا, چوتھے بیٹے کا فوٹو لیا تو رونے لگے امام خمینی. تو وہ عورت کہتی ہے ہم نے 4 بیٹے اس لیے دیے ہیں تاکہ نائب امام کے آنکھوں میں آنسو نہ دیکھیں. یہ جذبہ کربلا والوں کا. ایران میں, یمن میں, لبنان میں, فلسطین میں گھر ٹوٹ رہا ہے, بم گر رہا ہے, بچوں کی لاشیں اٹھا کے کہہ رہے ہیں خدایا تیرا شکر ہے تو نے راہ شہادت ہمیں عطا کی. یہ کربلا ہے. موت سے ڈر نہیں ہے, موت سے محبت ہے. جس طریقے سے قاسم نے کہا موت کیا ہے, قاسم کہتے ہیں میرے لیے موت شہد سے زیادہ شیرین ہے. کیا ہماری قوم نے, ہمارے جوانوں نے یہ جذبہ پیدا کیا؟ کربلا یہ ہے. عزیزان گرامی, پوری دنیا یہ پوچھ رہی ہے علی خامنہئی ڈرتے کیوں نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ جو کربلا پڑھ لیتا ہے, کربلا جان لیتا ہے, وہ موت سے نہیں ڈرتا, اس سے دشمن ڈرتا ہے. کربلا والے ہیں, یہ کربلا والے ہیں. عزیزان گرامی, آج ہمیں اسی فاصلے کو طے کرنا. ہماری عرضاداری, ہماری فرش عزا, مجلس ماتم وہ پاکیزگی کو ایجاد کرے جو کربلا والوں کے اندر تھی. یہ کربلا کو زندہ کربلا. عزیزان گرامی, عزاداری چند منٹ کا نام نہیں ہے, چند منٹ اور چند دیر کا نام نہیں ہے. عزاداری میں جب روتے ہیں, گریہ کرتے ہیں, ماتم کرتے ہیں تو اپنے آپ کو چارج کرتے ہیں تاکہ پورا سال حسینی بن سکیں. یہاں پر ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی, ذمہ داری شروع ہوتی ہے ماتم کے بعد, عزاداری کے بعد. بس عزیزان گرامی, یہ پہلی میری حصہ تھا گفتگو کا کہ کربلا, کربلائی جذبہ پیدا کریں اپنی قوم کے اندر. یہ فرش عزا کے ذریعے سے خود کو حسینی بنائیں, زینبی بنائیں, وہ کربلائی بنائیں جس سے دنیا دیکھے اور سیکھے کہ ایسی قوم ہوتی ہے کربلا والی. دوسری چیز عزیزان گرامی, ایران نے امریکہ کا مقابلہ کیا. ایک طرف ایران, دوسری طرف اسرائیل اور امریکہ. اور صرف اسرائیل اور امریکہ نہیں تھا, پوری دنیا ایک طرف تھی اور ایران ایک طرف. اس زمانے میں جب دین اسلام کو ضرورت پڑی تو کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان آیا. اس زمانے میں جب دنیا کو ضرورت پڑی تو کل باطل کے مقابلے میں صرف آئے تو کل ایمان والے. ایران, یمن, لبنان, کون ہے کل ایمان کے ماننے والے ہیں میدان میں. عزیزان گرامی, لیکن توجہ سے سنیے خصوصاً میری بہنیں, یہ ایران نے ایک وجہ جو مقابلے کی تھی وہ ایمان تھا جس کے بارے میں وقت نہیں ہے, لیکن ایمان تھا خصوصاً کربلائی ایمان جس کی وجہ سے مقابلہ کیا اور جیتے. لیکن دوسری وجہ کیا تھی؟ علم تھا. علم تھا دوسری وجہ. اگر امریکہ کے پاس اور اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم تھے تو ان کے پاس وہ میزائل ٹیکنالوجی تھی کہ وہ آئرن ڈوم کو توڑ سکیں. اور یہ ٹیکنالوجی آئی کیسے؟ مولانا نے ایک تعویذ باندھی
50,000 لوگوں کے ہاتھوں میں، اس میں سے 10,000 انجینئر بن گئے، 10,000 نیوکلیئر سائنٹسٹ بن گئے، 10,000 جو ہیں سپاہی بن گئے. ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا نہیں ہے. 30 سال ان کے جوانوں نے علم کے میدان میں محنت کی، اس لیے پوری دنیا کے مقابلے میں اکیلے کھڑے ہیں. مولا علی علیہ السلام نے کہا کوئی بھی قوم ترقی کرنا چاہتی ہے تو مولا علی کے اس ایک جملے پہ عمل کرے. کیا جملہ ہے؟ مولا علی کہتے العلم سلطان، علم طاقت ہے. علم کیا ہے؟ علم طاقت ہے. پہلی ذات جس نے پوری دنیا میں کہا علم طاقت ہے وہ مولا علی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ علم کے میدان میں علی والے کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ جونپور یہاں سے بہت دور نہیں ہے. کتنا کلومیٹر ہوگا؟ 80 کلومیٹر. جونپور کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس گاؤں کا نام ہے مادھو پٹی. کیا نام ہے؟ آپ جائیے گا اس گاؤں میں. ایک گاؤں سے 47 IAS آفیسر ہیں. 47. ہمارے یہاں کتنے؟ ہم نے مجلسوں میں سنا انا مدینۃ العلم والیون بابوہا. پھر ہم نے ترکیبیں لگائیں کہ علی دروازہ ہے تو کھڑکی سے نہیں آنا، کود کے نہیں آنا، چھت سے نہیں آنا، ہا ہا ہو بات ختم. کبھی اپنے آپ سے یہ سوال کیا کہ رسول اللہ اگر مدینہ علم ہے اور علی دروازہ ہے تو میں علی کا چاہنے والا اس علم کے شہر کے اندر ہوں یا باہر ہوں؟ علی بلاتے رہے میں علم کا شہر ہوں، آؤ اس شہر کے اندر آؤ، علم کو حاصل کرو. کیوں علی والے علم کے میدان میں آگے نہیں بڑھے؟ آج ایران مار پا رہا ہے کیونکہ علم ہے، ٹیکنالوجی ہے. مولا علی نے کیا کہا؟ العلم سلطان، من وجدہ سال بہ، جس نے علم حاصل کیا وہ غالب بنے گا. من لم یجد ہو سیل علیہ، جس نے علم حاصل نہیں کیا وہ مغلوب بنے گا. علم ہے تو تم غالب، علم نہیں تو مغلوب. مولا علی کہتے ہیں کوئی بیچ کی حالت نہیں ہے. ایران لڑ پا رہا ہے کیونکہ علم ہے. ہندوستان میں مسلمان مار کھا رہا ہے کیونکہ علم نہیں ہے. جوانوں، ماؤں، آپ کے دامن سے ایسے بچے نکلیں گے جو قوم کی تقدیر بدلیں گے. لیکن وہ مائیں جو وقت کے امام کے لیے اپنے بچوں کو پروان چڑھانا چاہتی ہیں، مائیں اگر سیریس ہو جائیں. ابھی ایک بچہ ہمارے شہر سے IAS بنا ہے، شیعہ ہے، سید بچہ ہے. اس کی ماں کا میں نے 8 سال پہلے ایک انٹرویو لیا تھا. اس کی ماں کہتی ہے کہ ہم ایک دن دال بناتے تھے، 6 دن دال کھاتے تھے، اس کے اندر روز پانی اضافہ کر، لیکن بچے کو IAS بنا دیا. ماں کہتی ہے کہ گھر اتنا چھوٹا تھا کہ ہم پیر پھیلا کے سو نہیں سکتے تھے. ماں کہتی ہے کہ میرے گھر میں کبھی لائٹ بند نہیں ہوتی تھی کیونکہ دن میں اتنا شور ہوتا تھا کہ بچے پڑھ نہیں سکتے تھے، تو رات بھر بچے جاگتے تھے، وہ پڑھتے تھے، ہم سوتے تھے، لیکن لائٹ چالو ہوتی تھی. ایک کمرے کا گھر. لیکن اگر باپ کو IPL میں انٹرسٹ ہے، ماں کو سیریل میں انٹرسٹ ہے، تو بچہ کیسے پڑھے؟ بچے پڑھتے اس لیے نہیں ہیں کیونکہ گھر میں پڑھنے کا ماحول نہیں ہے. عزیزان گرامی، یہ سب زمانے گزر گئے. مولانا ہمیں نہیں معلوم کیسے پڑھائیں، یہ سب زمانے بہانوں کے زمانے ختم ہیں. آج آپ پڑھانا چاہتے ہیں، 350 روپیہ مہینے میں آن لائن کلاس ملتی ہے.
ہندوستان کے بیسٹ ٹیچر فزکس والا پہ آپ کے بچوں کو پڑھاتے 350 روپیہ مہینہ، نہیں ہے 350 مہینہ۔ عزیزان، میری بہنوں، میری مائیں، ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتا ہوں، مستقبل آپ کے بچوں کا آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر آپ سیریس نہیں بنیں تو ایک نسل آپ کے ہاتھوں سے چلی جائے۔ آپ موبائل کا کنٹرول کریں تو بچے کریں گے، آپ خود موبائل کا کنٹرول نہیں کر رہی ہیں، خود دیکھ رہی ہیں تو بچہ کیا کرے گا؟ باپ کسے باپ کہتے ہیں؟ باپ اسے کہتے ہیں کہ گھر میں آئے تو گھر کا ماحول محبت بھرا بنا۔ مولا علی مولا ہونے کے باوجود یتیم بچوں کے لیے بکری بنتے تھے، اپنے کاندھے پہ بچوں کو بٹھاتے تھے، بکری کی آواز نکالتے تھے مولا علی۔ باپ وہ ہے جو گھر میں آئے تو موبائل سائیڈ میں رکھے، بچوں کے ساتھ کھیلے، بچوں کو وقت دے۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے، ماں باپ مل کے گھر میں اگر ماحول بنائیں کہ ہمیں ایسے بچے پالنے ہیں جو امام کے سپاہی بنیں گے، ماں بھی سیریس بنے، باپ بھی سیریس بنے، گھر میں ماحول بنائیں تاکہ امام کے سپاہی بنا سکیں، علم کے میدان میں آگے بڑھیں۔ آج عزیزان گرامی موبائل میں آپ چیٹ جی پی ٹی ڈال سکتے ہیں، آپ کو کوئی چیز معلوم کرنا ہے آپ چیٹ جی پی ٹی کو پوچھو۔ مثال کے طور پر بھائی کہ 12ویں کے بعد کون سے کورس انڈیا میں ہوتے ہیں سائنس لینے کے بعد، چیٹ جی پی ٹی آپ کو سب بتا دے گا۔ آج بہانہ نہیں کر سکتے مجھے نہیں معلوم ہے، زمانہ ختم ہو گیا بہانوں کا۔ اب وہ کامیاب ہوگا جو محنت سے کھڑا ہے۔ کولر بنانے والا کا بیٹا آئی ایم میں ایڈمیشن ہو رہا ہے، رکشہ چلانے والے کی بیٹی IAS آفیسر بن رہی ہے، وہ بن رہی ہے تو آپ کیوں نہیں بن رہے؟ ٹھیلے پہ سبزیاں بیچنے والا بچہ نیٹ کلیئر کر کے میڈیکل پاس کر رہا ہے، سبزیاں بھی بیچ رہا ہے، پڑھائی بھی کر رہا ہے، علی والے کیوں پیچھے رہے؟ علی والوں کو اس لیے پیچھے رہ گئے کیونکہ اس منبروں سے صرف جنت بانٹی گئی، لوگوں کو کہا سب جاؤ جنت، جس کو ملے یوں تو وہ کام کرے کیوں؟ اس کو بیٹھے بٹھائے سب کچھ ملنے والا ہے، کیوں محنت کرے؟ عزیزان گرامی قوم کا مستقبل یہ منبر بدل سکتا ہے، ایسی مجلسیں کرائیں جو قوم کی تقدیر بدل دیں۔ آج ضرورت ہے عزیزان گرامی، وقت نہیں ہے، علم بہت ضروری ہے، علم کے میدان میں آگے جائیں۔ نہیں پتا ہے علماء سے کانٹیکٹ کریں، جوان علماء سے کانٹیکٹ کریں، ہم آپ کو ایسے لوگوں سے ملوائیں گے جو آپ کو گائیڈ کریں گے، بچوں کو بتائیں گے۔ آخری چیز، اپنی بچیوں کو پڑھائیں۔ ہم جس شہر میں جاتے ہیں، جس گاؤں میں جاتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچیاں بچوں سے زیادہ سنسیئر اور ڈیڈیکیٹڈ ہیں پڑھائی میں۔ آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو تعصب کی وجہ سے نہیں پڑھانا گناہ ہے۔ پڑھائیں، علم کے میدان میں آگے لے کے جائیں، لیکن پہلے جذبہ کربلا سے لیں، پھر علم کے میدان میں لے کے جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم علم کے میدان میں لے کے جائیں اور ایک اور کرپٹ انسان سوسائٹی میں آ جائے، ایک اور بدماش انسان سوسائٹی میں آ جائے۔ کیا فائدہ ہے اسے؟ نام علی والوں کا ہو لیکن کام کرپشن کا ہو نہیں۔ پہلے جذبہ کربلا سے لیں، پھر علم کے میدان میں بچوں کو بھیجیں۔ پہلے اپنی بچیوں کو سیرت زہرا سکھائیں، چادر کی اہمیت سکھائیں، نامحرم سے دور رہنے کی اہمیت سکھائیں، پھر انہیں علم کے میدان میں آگے بھیجیں۔ عزیزان بس کربلا ہم سب کو بلا رہی ہے کربلائی بننے، حسینی بننے کے لیے، علم کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے۔ ایک مثال دے دوں کہ ربط مصائب نہیں شروع کر رہا ہوں، غور کریے گا اس مثال پہ کہ حضرت عباس علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے کہ مولا عباس
جب تک زندہ تھے اہل حرم آرام سے سوئے تھے اور دشمن کے خیمے میں خلبلی تھی، ہے یا نہیں؟ کیوں یہ سوال کیوں؟ کیونکہ عباس اپنے زمانے میں شجاعت میں اور علم میں اتنے ماہر تھے کہ دشمن ڈرتا تھا اور اہل حرم آرام محسوس کرتے تھے۔ جوانوں، سیرت عباس یہ ہے کہ تم اپنے زمانے میں علم میں اور شجاعت میں اتنا آگے بڑھ جاؤ کہ دشمن کے دل میں رعب پیدا ہو اور مظلوم کے دل میں آپ کی وجہ سے سکون پیدا ہو۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب قوم میں جدیت آئے گی، قوم سیریس ہوگی، قوم کے اندر جذبہ آئے گا کہ نہیں ہم بدلیں گے اس قوم کو۔ اگر مادھو پٹی سے 47 IAS آفیسر بن سکتے ہیں تو میرے گاؤں سے کیوں نہیں بن سکتے؟ یہی نزدیک ہے۔ ان کے پاس تو علی نہیں ہے، وہ یا علی مدد تو نہیں کہتے، نہ مولا علی سے حدیث سیکھی، نہ امام زمانہ کی غیبت میں انتظار کا جذبہ ہے۔ وہ اگر بغیر جذبے کے اتنا پڑھ سکتے ہیں تو تم جذبے کے ساتھ تمہیں کتنا پڑھنا چاہیے؟ عزیزان، بس میں بہت ہی مؤدبانہ التماس کر سکتا ہوں اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے، آپ کے ہاتھوں میں اس قوم کی تقدیر ہے۔ اگر آپ حسینی بن گئے، آپ زینبی بن گئے تو قوم بدل جائے گی۔ یہ مرد تو بیچارے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں سب تربیت کا پورا نظام آپ کے ہاتھوں میں۔ آپ محنت کرو۔ آپ سے بی بی زہرا تمنا کر رہی ہے کہ میرے بچے جو آپ کی گود میں میرے بچے ہیں، ان کو پروان چڑھاؤ، ان کو عالم بناؤ، ان کو طاقتور بناؤ تاکہ حسینیت دنیا میں پھیلے۔ عزیزان، بس کربلا یہی جذبہ دیتی ہے، جو جذبہ کربلا کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایثار و قربانی و شجاعت و کیا مقام ہے۔ مولا عباس اپنے تینوں بھائیوں کو شب عاشور جمع کرتے ہیں، بلاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائیوں کل عاشور ہے، میں چاہتا ہوں تم سب میری آنکھوں کے سامنے شہید ہو جاؤ تاکہ میں وہ بلند مرتبے پہ تمہیں پہنچتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ یہ جذبہ ہے کربلا والا۔ عباس پہلے اپنے بھائیوں کو بھیجتے ہیں، کہتے ہیں شہید ہو جاؤ میری آنکھوں کے سامنے۔ کربلا قاسم تڑپ رہے ہیں، کیوں تڑپ رہے قاسم؟ شب عاشور قاسم تڑپ رہے ہیں، کیوں تڑپ رہے ہیں؟ اس لیے تڑپ رہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ میرا امام کل تنہا رہ جائے اور میں مدد نہ کر سکوں۔ کیا میرے دل میں کبھی یہ جذبہ آیا کہ امام زمانہ کہیں تنہا نہ رہ جائے، میں مدد کے لیے نہیں پہنچ سکوں؟ میرا امام مجھے بلائے اور میں نہیں پہنچ پاؤں، کبھی میرے کہیں ایسا نہ ہو۔ عزیزان گرامی، جس طریقے سے حسین مظلوم تھے اسی طریقے سے میرا مولا، میرے وقت کا امام بھی آج مظلوم ہے۔ وہ بھی آج بلا رہا ہے، جوانوں آؤ میرے خیمے میں، آؤ میرے لشکر میں، یہ گناہوں کی دنیا چھوڑ دو، میرے پاس آؤ۔ ارباب اعظم، بس کربلا عجیب معرکہ ہے۔ مولا عباس پہنچتے ہیں، حسین کے پاس کہتے ہیں مولا جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ کہتے ہیں آپ تو میرے لشکر کے سردار ہونا۔ مولا عباس نے کہا وہ لشکر کہاں بچا جس کا میں سردار تھا۔ اب تصور کریں حسین ابن علی کی مظلومیت کہ مقتل میں ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ حسین ابن علی نے جب یہ سنا تو حسین پلٹے 4 قدم آگے گئے اور ہچکیاں لے لے کے حسین رونے لگے۔ حسین سے سہا نہ گیا۔ آخر میں عباس کو اجازت ملی،
جاؤ بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ ارباب اعظم تصور کریں، بہت کم لوگ بچے تھے میدان کربلا میں حسین کے ساتھی۔ ایسی حالت میں عباس خیمے میں پہنچے، اس خیمے میں جہاں مشکیزیں رکھے ہوئے تھے، جو منظر دیکھا قیامت کا منظر تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اس خیمے میں جہاں مشکیزیں ہیں، وہاں پر سب کہہ رہے ہیں الاتش الاتش الاتش، پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ عباس نے یہ کیسے دیکھا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ارباب اعظم تھوڑی دیر گزری، عباس دیکھتے ہیں ایک چھوٹی بچی زمین کربلا میں لیٹی ہے خیمے میں۔ پیاس کی شدت اتنی بڑھ گئی ہے کہ مشکیزہ پانی نہیں ہے لیکن سینے پہ لگائی ہوئی ہے، شاید اس سے تھوڑی ٹھنڈک کا احساس ہو جائے۔ ہار بابے سب مشکیزہ لیا عباس نے، عباس چلے۔ سکینہ خیمے کے در پہ کھڑی ہے، سکینہ خیمے کے در پہ کھڑی ہے، سارے بچوں کو جمع کی ہوئی، کہتی ہے ابھی امو آئیں گے پانی لائیں گے، ابھی امو آئیں گے پانی لائیں گے۔ سب اس علم کو دیکھ رہے ہیں، علم آگے جا رہا ہے، بچوں کی امید بڑھ رہی ہے۔ یہ علم نہر تک پہنچا، نہر میں مشکیزہ بھرا، پلٹ کے آ رہا ہے۔ جیسے ہی علم نزدیک آ رہا تھا، بچوں کی امیدیں بڑھ رہی تھی، امو آئیں گے پانی لائیں گے۔ ایک دفعہ علم ہلا، بچوں کی امید ٹوٹی، پھر علم تھما، پھر ہلا۔ ہار باب اعظم پہلا دایاں بازو قلم ہوا، پھر بایاں بازو قلم ہوا۔ عباس نے مشکیزے کو دانتوں سے چبا کے رکھا۔ سکینہ یہاں تڑپ رہی ہے، عباس وہاں تڑپ رہے ہیں، بس پانی پہنچ جائے، پانی پہنچ جائے۔ لیکن ارباب اعظم ایک تیر آیا، مشکیزے پہ لگا، مشکیزے سے پانی بہا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ عباس نے گھوڑے کے رخ کو موڑ دیا، پہلے خیمے کی طرف جا رہے تھے، اب دشمنوں کی طرف آ گئے۔ دونوں ہاتھ نہیں ہیں، دشمنوں کے درمیان ہے عباس۔ کسی نے تیر چلائے تو کسی نے شمشیر، تو کسی نے برج سے حملہ کیا۔ ارباب اعظم بس آخری جملہ سنے، جب آپ علم اٹھاتے ہیں، جوانوں آپ کو خدا سلامت رکھے۔ جیسے ہی علم گرنے لگتا ہے، تھوڑا جھکتا ہے، کئی ہزار جوان ہاتھوں کو بلند کر دیتے ہیں، مولا علم گرنے نہ پائے۔ عیشیوں کربلا میں کہاں تھے؟ عباس گھوڑے سے زمین پر آ رہے ہیں، دونوں بازو شہید ہو گئے، منہ کے بل کربلا کی زمین پر گر گئے۔ عباس اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد اس چھوٹی سی عبادت کو تیری بارگاہ میں مقبول فرما۔ یا اللہ وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود کر دے۔ یا اللہ ہماری زندگی ایسی ہو کہ وقت کے امام کے لیے کام آ سکے۔
یا اللہ علم کے میدان میں ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عنایت فرما، ہماری بہنوں کی چادر کو محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے جوانوں کو علم کے میدان میں چوٹیوں تک پہنچنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ دعا میں دعا یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کو نیست و نابود کر دے، رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنائی کی حفاظت فرما، یا اللہ آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں، مجھے کوئی نام نہیں دیا گیا اس لیے جو یہاں بورڈ پہ لگا ہوا ہے مرحوم شاعر علی حیدر مرحوم اور حاضرین جو ہیں آپ کی ارواح کے لیے اور تمام شہداء جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنا خون بہایا ہے، سب کی روح کو ارسال کریں۔